اسمبلی کے متعلق بھی ایک سفید کاغذ انہوں نے شائع کیا تھا، اور اس قومی اسمبلی کی اکثریت کے متعلق ان کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یعنی شریعت کی بنیاد جس قومی اسمبلی کے اتفاق کو قرار دیا جا رہا ہے اس کا اپنا کیا حال تھا، وہ ان کے وائٹ پیپر میں ان کی داستان پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ تو یعنی میں اس کو ان کی مضمون کے لحاظ سے 3 حصوں میں منقسم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے خاص بھٹو صاحب اور ان کے چیدہ وزراء کے متعلق، اور نام بنام ان کے کردار، ان کی اسلامی حیثیت، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کا تذکرہ چھیڑا گیا ہے۔ نہایت ہی بھیانک داستان ہے، جن کے سر اتنا عظیم الشان سہرا باندھا جانا تھا، ان کی اپنی اسلامی حالت کو جس طرح اسی حکومت نے جس نے ہمارے خلاف وائٹ پیپر شائع کیا ہے کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، وہ تو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتا۔ بعض ایسی باتیں ہیں کہ پڑھتے پڑھتے شرم آنے لگتی ہے، بعض کے اکثر ایسی باتیں ہیں، لیکن بہرحال چند نمونے مجھے آپ کے سامنے مجموعاً پیش کرنے پڑیں گے۔ جہاں تک نام بنام تعلق ہے باتوں کا، اس کی تفصیل میں نہیں بیان کرنا چاہتا، کیونکہ بہت سے لوگ ان میں سے زندہ موجود ہیں، اور ان کے متعلق اگر نام بنام میں ان باتوں کو شہرت دوں تو گویا میں خود بھی سواد کرنے والا بن جاؤں گا، اور اصولی طور پر مجھے اس طریق سے ان کے اختلاف ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی حکومت دنیا میں اپنے شہریوں کے متعلق کردار کشی کرے کسی معنی میں بھی۔ اگر ان لوگوں میں شرافت ہوتی، انسانیت ہوتی، یعنی موجودہ حکومت میں، تو ان کا کام یہ تھا کہ جو مجرم ثابت ہوتے ہیں ان کے متعلق عدالتی چارہ جوئی کرتے، کھلی عدالتوں میں ان پر مقدمے چلتے، اور پھر عدالت کے جو فیصلے ہوتے وہ دنیا کے سامنے پیش کیے جا سکتے تھے، وہ بھی اگرچہ بعض اوقات دباؤ کے تابع عدالتی فیصلے بھی اپنی حیثیت کھو دیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی ایک شکل تھی جو مہذب دنیا کو کسی نہ کسی رنگ میں قابل قبول ہو سکتی تھی۔ مگر حکومت پر قابض لوگ اپنے شہریوں کے اوپر مقدمے چلانے کی بجائے ان کی کردار کشی شروع کر دیں اور ان کے متعلق نہایت گندے الزامات لگانے شروع کر دیں، اس بات کا میں تو قائل نہیں ہوں، اس لیے ان کی تفصیل نام بنام میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فہرست میں بھٹو صاحب کے علاوہ مولانا کوثر نیازی صاحب حج ویلفیئر فنڈ اور اوقاف فنڈ اور مذہبی امور کے وزیر پیش ہیں، سر فہرست ہیں۔ پھر ممتاز بھٹو صاحب ہیں، بھٹو صاحب کے کزن وہ بھی زندہ موجود ہیں۔ پھر غلام مصطفیٰ صاحب کھر، یہ بھی اس فہرست میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر صادق حسین صاحب قریشی، ان کا نام بھی خاص نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھر نصر اللہ خان صاحب کٹک ہیں، پھر عبد الوحید صاحب کٹپر ہیں، پھر جام صادق علی صاحب ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام لکھ کر ان کے متعلق نہایت بھیانک الزامات لگائے گئے ہیں، اور وہ جو جائز طریق ہے جب تم حکومت پہ قابض ہو، تمہارا حق ہے کہ تم مقدمے کرو اور عدالت میں جاؤ اور پھر عدالت کے فیصلوں کے مطابق کارروائی کرو۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے الزام تراشیاں جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اور جو حکومت پر قابض نہیں ہوتے، بے اختیار ہوتے ہیں، دل کے غصے نکالتے ہیں الزام تانے مینے دے کر۔ حکومتوں کے کام یہ نہیں ہے، حکومتوں کو تو وقار کے ساتھ باقاعدہ عدالتوں میں جانا چاہیے تھا اور پھر عدالت کے فیصلے کے مطابق عمل درآمد کروانا چاہیے تھا۔ مگر بہرحال جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے، یہ کامل طور پر یقین رکھتی ہے کہ یہ انتہائی گندے کردار اور بھیانک کردار کے لوگ تھے، اور ان کو اسلام کی نمائندگی کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔
اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جو بھاری اکثریت رکھتی تھی قومی اسمبلی میں، نام لیے بغیر پیپل پارٹی کے وزراء، صوبائی وزراء، مرکزی وزراء، اسمبلیوں کے ممبران، قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کے ممبران کے متعلق نام لیے بغیر جو خاکے کھینچے گئے ہیں وہ ذرا سننے سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ نام کسی کا نہیں لیا گیا، اس لیے میں اس بارے میں زیادہ جھجک محسوس نہیں کرتا کہ آپ کو سنا دوں. اگر یہ الزامات ایسے ہیں کہ اسلامی شریعت کے مطابق ان الزام لگانے والوں اور ان کی تشہیر کرنے والوں کو کم سے کم 80 کوڑے کی سزا ملنی چاہیے تھی. کیونکہ اگر اسلامی شریعت کا دعویٰ کر کے اسلامی شریعت کی حمایت کا دعویٰ کرتی ہے یہ حکومت، تو اسلامی قانون دوسروں پر نافذ کرنے سے پہلے اپنے اوپر تو نافذ کرے. واضح طور پر اگر کسی شخص کے متعلق اسلامی حکومت میں وہ الزامات عائد کیے جائیں جن کا ذکر بعض کا ملتا ہے یہاں، تو اور ان کو باقاعدہ عدالت میں 4 گواہوں کے ساتھ پیش نہ کیا جائے، تو اسلامی حکومت کے تابع تو 80 کروڑوں کی سزا ملنی چاہیے. لیکن بہرحال ان کے نزدیک ان کی مذہبی حیثیت یہ ہے، لکھتے ہیں شراب اور شباب کے رسیاں ہیں، اور ان اطلاعات کے مطابق ایک نہایت گندا لفظ ہے، اس کی لعنت میں بھی مبتلا ہیں. وفد کے ساتھ واپس آتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے وسکی کی 2 بوتلیں طلب کی، اور جب ایئر ہوسٹس نے بوتلیں فراہم کر دیں تو اس نے ایئر ہوسٹس پر دست درازی کی کوشش کی، لیکن انہیں جھڑک دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے اس قومی اسمبلی کا حال، ان کے بڑے بڑے چوٹی کے رہنماؤں کا حال، جنہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف غیر مسلم ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور جس فتوے کو یہ فخر کے ساتھ آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پھر ایک صاحب کا ڈیش ڈیش ڈال کے نام لکھے بغیر بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر 1970 کے انتخابات کے بعد دولت حاصل کی ہے، ان کا خاص معتمد ایک خطرناک سمگلر ہے. پھر ایک صاحب کے متعلق فرماتے ہیں اپنی نوجوانی کے دور سے ہی آزادانہ جنسی تعلقات ان کے کردار کے آئینہ دار ہیں. وہ جنسی کجروی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بڑی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ شادیاں کرتے اور بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور انہیں بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اندازہ کریں ایک حکومت کی طرف سے ایک وائٹ پیپر شائع ہو رہا ہو اور اپنے شہریوں کی کردار کشی میں اس قدر بے حیائی سے کام لیا گیا ہو، اور متعلقہ بیویوں کو متعلق یہ پاکستان کی خواتین کے متعلق یہ الفاظ کہ ان کو بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انتہائی گندے اور بھیانک الزامات ہیں، اور یقیناً اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے ذمہ دار افراد کو 80 کروڑوں کی سزا ملنی چاہیے. لیکن قطع نظر اس کے کہ حقیقتیں کیا ہیں، جب تک ان کا یہ ایمان نہ ہوتا اس وقت تک یہ لکھ نہیں سکتے تھے. بے وجہ ماننے ہیں باتیں یا کوئی باتیں ان کے علم میں آئی، ہمیں اس سے بحث نہیں. جن اسمبلی کے ممبروں پر یہ آج فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا اور 100 سالہ مسئلہ حل کیا، اور بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم باقی کیا رہ جاتا ہے. 100% جمعیت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا. ان کی اپنی اسلامی حیثیت سن لیجیے. پھر آگے قاتل بھی ہیں اس میں، تشدد کے ذریعے فلاں شخص کے قتل کے معاملے کو رفع، قاتلوں کی حمایت کرنے والے بھی ہیں اور قاتل بھی ہیں. ایک صاحب تو قتل کرنے والوں کو تشدد کے ذریعے مدد دیتے اور ان کے معاملات کو رفع دفع کرواتے ہیں. پھر پستول اور دیگر اسلحہ جات کے لائسنس ناجائز طور پر جاری کروانے والے، اپنی عدالتیں لگا کر غریبوں کے مال لوٹنے والے، بیواؤں اور یتیموں کا مال کھا جانے والے، صنعت کاروں سے بھاری رقوم جمع کر کے، ٹھیکیداروں سے بھاری رقوم جمع کر کے ان کے کام کروانے والے، شرابی مجرمانہ ذہنیت کے حامل، رساگیر، بحری قذاق، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کی تصویر ہے جو سو کال وائٹ پیپر میں کھینچی گئی ہے.
اور جہاں تک